بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام بد نظری کے نقصانات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے بد نظری کے متعلق بیان کیا گیا تھا، آج مزید تفصیل سنیے۔ بد نظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر چونکہ اکثر لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں اس لیے بے دھڑک اس کو کرتے رہتے ہیں، اس واسطے یہ مرض جاتا بھی نہیں، حتیٰ کہ بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مرض یعنی بد نظری اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ سب گناہوں کی یہی حالت ہے کہ اول جوانی کے تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر وہ مرض اور لگ جاتا ہے اور قبر تک نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، بد نگاہی کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے چھوٹتا نہیں۔ آدمی بوڑھا ہو جائے، قبر کے کنارے تک پہنچ جائے، ہمت ختم ہو جائے، مگر یہ موذی اور مہلک مرض ساتھ لگا رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، شرمگاہ سے زیادہ نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم نے الجواب الکافی صفحہ نمبر 204 میں بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ سے زیادہ نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ابتدا تو نظر سے ہوتی ہے، اس کے بعد دل میں خیال جمنا شروع ہوتا ہے اور پھر ادھر قدم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد مبتلا ہو جاتا ہے۔ مزید بد نظری کے نقصانات سنیے۔ آنکھیں بے نور ہو جاتی ہے، دل پر پریشانی مسلط ہو جاتی ہے، عبادت کی حلاوت و لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب سے سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے صورتیں بدل دیں گے۔ طبرانی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے دوستو، اب ذرا توجہ سے ان عبرتناک واقعات کو سنیے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 349 میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو بکر دقاق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ میں اپنے استاد ابو بکر دقاق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا، مجھ سے بد نظری ہوئی۔ استاد نے میری یہ حرکت دیکھ کر فرمایا، بیٹا تم اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ ہوا یہ کہ 20 برس کے بعد میں تمام قرآن بھول گیا۔ اللہ کی پناہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے قرآن جیسی عظیم دولت بھی چھن جاتی ہے۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے جن کی ایک ہی آنکھ تھی، دوسری نہ تھی۔ وہ طواف کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، اے اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں نے بد نظری کر لی تھی، غیب سے چپت لگی اور ایک آنکھ پھوٹ گئی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھر دوبارہ نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شہوت تو انسان کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی تسکین کا سب سے آسان طریقہ ہے شادی۔ اور اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی بد نظری میں یا دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ اور زیادہ شرمناک حرکت ہے۔ سنیے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ زناکاری کرتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس جائز طریقے ہوتے ہوئے اس نے ناجائز طریقہ اپنایا۔ اور میرے بھائیوں، بد نظری سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ نمبر 1، خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ نمبر 2، راستہ چلتے وقت آنکھ سے صرف اس قدر
کام لیا جائے جتنا راستہ دیکھنا ضروری ہو، ورنہ نگاہ کو نیچے رکھو۔ نمبر 3، اگر غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اور نمبر 4، اگر نفس زیادہ شرارت کرے اور غیر محرم کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائے تو فوراً نظر نیچی کر کے جہنم اور اس کے عذاب کا تصور کیا جائے۔ اللہ تعالی بد نظری سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے حکموں پر اور اپنے حبیب کے پیارے طریقے پر چلنے کی اور پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔